أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سن لو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن فلاں فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ نکالیں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی ہوئی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آج کا ہم نے ٹاپک چنا ہے، اولیاء کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے، تو الحمدللہ کئی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ آج کا یہ ٹاپک ایک عجب ٹاپک ہے، یعنی عموماً جو ٹاپکس ہمارے ہوا کرتے ہیں اس سے ایک ہٹ کے ٹاپک ہے اور اولیاء کرام کے بارے میں ہے۔ تو اکثر ہماری بہنیں یعنی
غفلت کا شکار ہوتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اولیاء سے یعنی محبت نہیں رکھتے وہ لوگ جو خبروں پر سجدے نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے اولیاء پر اولیاء سے محبت نہیں رکھتے، اولیاء کرام سے، ولی اللہ سے محبت نہیں رکھتے، یہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض کو نہیں پتا ہے کہ محبت رکھنی چاہیے اپنے قلوب میں۔ تو اب پہلے تو ہم یعنی یہ تمام ٹاپکس پر ڈسکس کرنے سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں کون، کس کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن کے اس ارشاد پر یعنی جو میں نے پہلی آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء سیدھا سیدھا یعنی مطلب ہے کہ لفظ ہے، اور ایسا لفظ کئی جگہ ہے قرآن میں، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ۔ تو یہ اولیاء اللہ کون ہے، اور اس کے مخاطب کون ہیں، اور جس کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے کوئی خوف اور غم اور رنج نہیں ہے، تو وہ کون سے اولیاء اللہ تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا، اور ان کی یعنی شخصیات کے اوپر ہم دوسروں کو بھی پرکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپکس کے اوپر آج ہم دیکھیں گے حقیقتاً اولیاء اللہ ہے کون اور ان کا کیا معاملات تھے، اور آج ہم کس گمراہی میں مبتلا ہیں اور کس طریقے سے ہم بہک رہے ہیں، اور کیا ہمیں کرنا ہے کیا ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ تمام باتوں پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق کو قبول کرنے کی طاقت قوت اور طاقت قوت نصیب فرمائے، نصیب فرمائے کہوں گی میں، اللہم آمین یا رب، نصیب فرمائے۔ یعنی نصیبے والے ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، نصیبے والے ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو حق جو ہے اگر کڑوا گھونٹ بھی نظر آئے تو ہمیں پی لینا ہے، حق اگر ہمیں کڑوا گھونٹ بھی نظر آئے تو پی لینا ہے، حق اگر ہمیں یعنی بھاری نظر آ رہا ہے تبھی اسے قبول کر لینا ہے، کیونکہ حق ہی ہے وہ جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، باطل ہے تو باطل کا آپ کو انکار ہی کرنا ہے، چاہے وہ کتنی ہی سجاوٹوں کے ساتھ آئے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دعا کے ساتھ اپنے درس کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو قبول کرنے والیاں بنائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، پہلے ہم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ پہلی آیت جو میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورۃ یونس کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ آیت کو ہم پہلے ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اولیاء اللہ کے لیے خوف رنج غم نہیں ہے، یعنی اب یہ اولیاء اللہ کون ہے، اس آیت کی روشنی میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا بھی کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور دعا بھی کریے کہ ہماری وہ بہنیں جو اولیاء اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتی، اولیاء اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتی، ان کی عزت و تکریم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جس معنوں میں ہمیں عزت و تکریم ان کی کرنی ہے اس معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیں میری بہنوں، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، یعنی محدثین کے نزدیک یعنی یہ بات یعنی طے شدہ ہے کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے یعنی اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میرے ولی وہ ہیں جو اتنے وہ زبردست ہے کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے نہ غم ہے، یعنی وہ بے فکر رہیں گے کس چیز سے، کس چیز سے؟ دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کے خوف سے، دنیا کے غم سے وہ بے فکر رہیں گے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے سامنے، اللہ کی اطاعت کے سامنے ان کو نہ دنیا کا خوف ہوگا، نہ دنیا کا رنج ہوگا، نہ دنیا کا غم ہوگا۔ وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، جن کا کیریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سامنے ان کو کوئی رنج، دنیا کا رنج، غم، فکر، پریشانیاں، خوف، غمگینی، یہ کوئی ایسی چیزیں مانے نہیں رکھتی۔ تو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔
یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. تو اب یہ مخاطبت کون تھے؟ یعنی جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور یہ یعنی آیت کا نزول ہو رہا تھا، سورہ یونس کی اس آیت کا، کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہ جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو میری بہنوں آپ بتائیے ایمان والے کون تھے؟ کون تھے ایمان والے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے خوب ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ کو، مجھے، ہم سب کو معلوم ہے اس سوال کا جواب جو میں نے آپ سے کیا. کیا سوال کیا میں نے آپ سے؟ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت ولی اللہ کون تھے؟ کون تھے ولی اللہ؟ اس وقت ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء میں سب میں بلند مقام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ سب میں بلند. یہ ہم بات بھول جاتے ہیں. اولیاء اللہ سے مراد ہمارے پاس صرف ایک کیا کہتے ہیں کہ گنبدوں کی درگاہوں کی ہی چھاپ ہے ہمارے اندر. اولیاء اللہ سے مراد ہم بس وہی سمجھتے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ میں سب میں بڑے ولی اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اب دیکھیے سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہتی کہ اب جتنے گنبد بنے ہیں وہاں پر اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. واقع میں کئی خبریں ایسی ہیں جہاں پر اولیاء اللہ تدفین ہیں، وہاں پر وہ لوگوں کا جسم مبارک ہے. روح کہاں ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. جیسے اللہ پاک نے کہا کہ میرے پسندیدہ ارواح کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، مقام علیین میں رہتی ہے روحیں. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے سورۃ المطففین میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ روحیں میں نے علیین میں رکھی ہیں، کچھ سجین میں رکھی ہیں. جیسا سورہ مطففین کا درس آپ نے سنا تو آپ کو پتا ہوگا ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں. نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اللہ کے قریب، بلند ترین مقام. اللہم آتینا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، اللہم آمین یا رب. علیین بڑا مقام، اللہ کے نزدیک والا مقام. تو یہ مقام میں اولیاء اللہ کی روحیں ہوتی ہیں. یہ مقام میں اولیاء اللہ کی روحیں ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کہاں ہوتے؟ پھر سے پوچھ رہی ہوں میں سوال. اولیاء اللہ کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جسم مبارک تو یہاں ہوتا ہے دنیا میں، لیکن روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کا جیسے ارشاد ہے قرآن میں کہ میرے جو دوست ہوتے ہیں، میرے جو قریبی بندے ہیں، ان کی روحوں کو میں علیین میں رکھتا ہوں. یہ اللہ کا ارشاد ہے، میرا آپ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ کہتا ہے تو یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہی ہیں روحیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہے، وہ پہلی بات تو یعنی جب یہ آیتیں جس وقت نازل ہو رہی تھی تو ولیوں میں سب میں بڑے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے قریب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس بات پر سب متفق ہے نا کہ یہ بات تو حق ہے کہ ولی اللہ میں اللہ کا دوست، جو پکی دوست تھی، خلیل اللہ، جو اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آپ بھی قریب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہے نا؟ آپ قریب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، قریب کیا اپنے سے، معراج میں بلایا اللہ پاک نے آپ کو، نزدیکی ملاقات کی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. تو یہ ولی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے ساتھ، نبی کے ساتھ، ایک رسول کے ساتھ کیا تھے آپ؟ اللہ کے ولی بھی تھے، یعنی اللہ کے دوست بھی تھے. اب اللہ نے کہا، خالی ایک نہیں کہا، اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اور بھی ہیں. کون ہیں؟ اس کی صفت اللہ نے بتائی، ان لوگوں کی صفت اللہ نے بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہاں، اب یہ شرط ہے ولی اللہ بننے کے لیے. شرط کیا ہے؟ دو ہی شرطیں بتائی اللہ پاک نے یہاں پر، صرف دو. ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے تقوی اختیار کرنا. اور سبحان اللہ، اب یہ تو سب کے لیے کھلا ہے میدان. ولی اللہ بننے کی اپارچونٹی سب کے لیے ہے. ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست. اب اللہ کا دوست کوئی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست کوئی بن آپ دیکھیے سبحان اللہ، اس کے لیے کیا زبردست
کیا زبردست اس کے لیے حدیث ہے، سنا دوں آپ کو، آپ تمام کو، تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ چاہیں گی کہ انشاءاللہ میں بھی ایمان ایسے لاؤں گی، تقوی ایسے اختیار کروں گی کہ اللہ مجھے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اللہم آمین یا رب. اور یہ اپارچونٹی سب کے لیے کھلی ہے، ایسا نہیں کہ مطلب کسی کے لیے بند ہیں دروازے. اب ہم سن رہی ہیں اللہ کا کلام، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سبحان اللہ ہم اللہ کا کچھ خوف رکھتی ہیں دلوں میں، تو اسی لیے تو جمع ہوئی ہیں. ایمان والیاں ہیں، ایمان کی رمق ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دماغوں میں ایمان کی چمک ہے، ایمان کی رمق ہے، اسی لیے تو ہم جمع ہوئی ہیں. اسی لیے تو ہم جمع ہوئی ہیں کہ اللہ کی باتیں سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسری ہماری بہنوں کو پہنچائیں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پہنچائی کہ دیکھو اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے لیے خوف رنج غم نہیں ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ ڈرنا اللہ سے. ڈر کے کیا کرنا؟ ہر وہ کام جو اللہ پاک نے کہا کرنے کو وہ کرنا ہے، جو منہیات سے رکنے کے لیے کہا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو اس سے رکنا. سمپل ہے میری بہنوں، زیادہ بڑا کوئی فلسفی نہیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا جی کیسا کرنا، کیا کرنا سمجھ میں، ایسا نہیں ہے. سمپل ہے، سمپل. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ سے ڈرے، اور ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کرنا ہے، جو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا ہے. بس سمپل ہے. اب یہ چیز کے اوپر سب میں زیادہ عمل کس نے کیا؟ قرآن کے، یعنی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر کیسا عمل کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا آئینہ تھے. بولے آئینہ، آئینے میں کلیئر دکھائی دیتا کیا ہے نا. تو مطلب ایگزیکٹلی قرآن جو کہتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. قرآن میں جو ارشاد ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرتے تھے. اب یہ جو ہوتا ہے وہ ہے تقوی، ایمان، کہ بندہ ہر وہ کام کرے جو اللہ نے کہا، اور ہر وہ کام سے رکے جس سے اللہ نے روکا. اللہ کی محبوب ترین چیزوں کو اپنائے، اللہ کی مبغوض ترین چیزوں کو، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور احسن طریقے سے کیا، زبردست اتنی زبردست طریقے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. یعنی قرآن میں آیت نازل ہو گئی، کہا کہ ارے تم کو کسی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے، کسی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارے ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، بے شک فی رسولکم تمہارے رسول میں اسوۃ حسنہ، بہترین ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل ہے. حسنہ، بہترین. یعنی آپ کو کرنا ہے، عمل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب پوچھیں گے نا عمل کرنا ہے تو کیسا عمل کروں میں؟ ان کو دیکھ کے کروں، ان کو دیکھ کے کروں، فلاں کو دیکھ کے کروں، فلاں کو دیکھ کے کروں، عائشہ باجی جیسا کرے ویسا کروں، یا فلاں باجی جیسا کرے ویسا کروں. نہیں، آپ کو نہیں دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ میرا اور آپ کا رب کہتا ہے تم کو عمل کرنا ہے نا، تو کیسے کرو؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ. تو دیکھیے میری بہنوں، سب میں ٹاپ کے ولی جو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب میں بڑے ولی. اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا، اور آپ نے، جیسے آپ ولی تھے، اللہ کے نزدیک تھے، دوسرے بندوں کو بھی کوشش کی کہ وہ بھی، تم بھی اللہ کے نزدیک ہو، آؤ. اور دیکھیے صحابہ کرام آئے، سبحان اللہ. اولیاء اللہ میں معظم و مکرم، عزت والے، تکریم والے، اولیاء اکرام جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خیر جو ہے، یعنی خیر والے لوگ جو ہیں وہ میرے بعد والے لوگ ہیں. فوری یعنی مطلب یعنی صحابہ جو تھے، صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. یعنی صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو میرے بعد تو میرے صحابہ کو دیکھو. بولے صحابہ تو تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے. بولے کیا فرمائے؟
صحابہ تو تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے. اسٹارز کیا کرتے ہیں؟ اسٹارز وہ ہوتے ہیں جو خود بھی چمکتے ہیں، دوسروں کو بھی راستہ بتاتے ہیں. اسٹار کون ہوتا ہے؟ اسٹار وہ ہوتا ہے جو آج ہم سمجھتے وہ اسٹار نہیں ہے. ارے وہ تو بگ اسٹار ہیں، انہوں اسٹار. یہ اسٹار نہیں جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں فلمی ستارے، فلم میں کام کرنے والے اسٹار نہیں. وہ اسٹار وہ کہاں ہیں؟ وہ خود ظلمت کے اندھیرے ہیں، وہ خود گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، دوسروں کو کیا روشنی دکھائیں گے. اسٹار تو وہ ہیں، ستارے تو وہ ہیں، اسٹارز تو وہ ہیں جو خود چمکتے ہیں، دوسروں کو راہ دکھاتے ہیں. وہ تھے صحابہ کرام. اور یہ میں نہیں کر رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اگر میرے بعد کسی کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو. وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں گے آپ اولیاء اللہ کون تھے. تو میں نے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ کرام کا. اب یہ ایسے پرفیکٹ اولیاء اللہ تھے، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو. اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے تو اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن بتاؤں گی کیا ہوتے ہیں اولیاء اللہ. ایگزامپل میں نے دے دیا آپ کو پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے. اس کے بعد صحابہ کرام تھے. تو ان کا معاملہ کیسا تھا میری بہنوں؟ اتنا خوف اللہ کا، اتنا خوف اللہ کا کہ روتے روتے کہتے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ جو تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں نا، مورخین جسے کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو، بعض صحابہ اکرام کو جن میں سے نام لیا گیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور بھی ایسے صحابہ تھے، روتے روتے گالوں پر نشان پڑ گئے. نہیں، آنسو اتنا بہے کہ ایک دھندلا سا نشان نظر آتا تھا ان کے آنکھوں کے نیچے سے. خوف میں روتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر. جبکہ اس قدر پابند تھے وہ لوگ اسلام کے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بھرپور فرما برداری کرتے تھے. اب میں لائن سے آ رہی ہوں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، اس کے بعد صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، جو پھر اب وہ جو اولیاء کرام جو ہمارے سامنے، یعنی مطلب ہے کہ ہمارے تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آئیں گے ہم، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور ایسا زبردست ایمان لائے کہ ان کا ایمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے قبول کیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ فتح کی آخری آیتوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی اہل ایمان ہیں. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں اہل ایمان، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے، آگے اور بھی آئے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رکوع میں، سجود میں رہتے ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ان کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کر کر کہا. تو پھر یہ اولیاء اللہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اولیاء اللہ تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تابعین میں دیکھیں گے کئی ایسے لوگ نکلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اس طریقے سے وہ کر گئے. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو اولیاء اکرام کے نام، ہندوستان کی بات کریں، انڈیا میں ہم رہتے ہیں زیادہ، یعنی جو آڈینس ہمیں سن رہی ہیں انڈینس ہے، تو میں آپ کو انڈین پاکستانی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سبحان اللہ اولیاء کرام کی مزاریں جو آج ہندوستان میں ہیں، ہندوستان پاکستان میں جو اولیاء کرام کی مزاریں ہیں، اس میں کئی ایسے مشہور شخصیتیں ہیں جو اللہ ولی تھے،
اللہ کے دوست تھے، ان کی نشانیاں یہ تھی کہ وہ بہت ہی متقی، پرہیزگار، اللہ والی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، کسی اور کی نہیں کرتے تھے. جیسا آپ دیکھیں گے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ. اب اولیاء میں یہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اولیاء میں سب میں ٹاپ کے ولی جو تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سب میں ٹاپ کا دوست جو ہوتا ہے وہ اللہ نے خود اعلان کیا قرآن میں کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اللہ نے مجھے وہ دوستی کا یعنی خطاب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ولی، اور صحابہ کرام تھے. دیکھیے سبحان اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تمہیں کوئی ایمان والوں کو دیکھنا ہے تو یہ صحابہ ہے، ان کو دیکھو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے زیادہ انہوں تھے. تو ہم آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں، جہالت سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، علم کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ہے نا. جہالت کے ساتھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، بغیر دلیل کے نہیں بول سکتے کہ فلاں ہے فلاں. ہاں بے شک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ایک بلند پائے کے بزرگ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں، تاریخ میں آتا ہے. اصل میں نا تاریخ پڑھتے نہیں نا یہ لوگ. اب جتنے نعرے لگاتے نا، اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگاتے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لکھتے جھنڈے پہ. وہ خود ساختہ نام جو انہوں نے رکھ لیے ہیں وہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کوئی جھنڈے پر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں لکھا ہوتا، اس جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے غوث الاعظم دستگی نعوذ باللہ، جبکہ ان کا نام ہی نہیں ہے، وہ ان کا نام ہی نہیں ہے. وہ یہ بس ایسی شیطانی حرکتوں کی پیروی کرتے ہیں جو کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا. آئیے آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، نہ ایمان پہ پورا رہیں گے نہ کفر پہ پورا رہیں گے، بیچ کے راستے نکال لیں گے، کس کو بھی ایک پکڑ لیتے بیچ میں، بیچ کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ لوگ کافر ہیں. بولے ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ تفریق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان. یعنی اللہ کا ارشاد وہی ہوتا ہے جو رسول پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ دونوں کی بات میں تضاد نہیں رہتا. اللہ ایک کہے گا، رسول ایک کہے نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک الگ شریعت نکال لیتے ہیں. وہ شریعت کیسی ہوتی ہے، من مانی. اچھا جس کے نام سے وہ نکال رہے ہیں ان کا نام تک بھی چینج کر دے. جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ آپ کیوں نہیں لیتے نام؟ پہلا سوال کہ نام کیوں نہیں لیتے آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں انہیں، جبکہ نام ہی شرکیہ ہے؟ جو نام آپ نے ان کو دیا ہے، جن لوگوں نے بھی دیا ہے ان سے پوچھئے کہ آپ غوث الاعظم جسے کہہ رہے ہیں، الاعظم اللہ کی صفت ہے، اور غوث الاعظم کہہ رہے ہیں مددگار. اعظم کہتے ہیں سب میں بڑا، الاعظم سب میں بڑا مددگار کون ہے بھائی؟ سبحان اللہ، سمجھنے والی بات ہے. چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی عقل میں ہماری چھوٹی بات نہیں سماتی. پوچھئے ان سے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ غوث الاعظم کا معنی کیا ہے. پہلے تو وہ نام ان کا ہے ہی نہیں، تم نے دے لیا، کیا سمجھ کے دیا، کیا سوچ کے دیا. ان سے پوچھئے جو اپنے گھروں پر جھنڈے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، معلومات تو کریے کہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ. اپنی آنکھوں کو کھولیے، پیار سے سمجھائیے ہماری ایسی بہنوں کو، پیار سے سمجھائیے اپنی ایسی بہنوں کو کہ میری بہن آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تو جو کام کر رہی ہو سوچ کیوں نہیں رہی ہو کیا کر رہی ہو. ارے بھائی سبحان اللہ، ایک ٹیبلٹ میں آپ کو دوں، وہی بہن کو سمجھائیے، ایک ٹیبلٹ میں آپ کو دوں، آپ کہوں یہ ٹیبلٹ کھا لے اماں، تیرا سر کا درد دور ہو جائے گا، سر درد سے تڑپ بھی رہی ہے، یہ وہ لا کے دے دی، کھا لو. بولے کھانے سے پہلے ذرا سوچتی نا کہ کس ڈاکٹر نے دی، کون سی ایک کھاتے مر گئی تو الٹا ریاکشن ہو گیا، تو کچھ تو سوچ کے کھائے گی نا. نہیں جو دی تو کھانے کے لیے کھا لے گی نا. کچھ کھانے کے لیے ذرا میٹھا کھاٹا کیا ہے، یہ کیسا ہے، کیا کچھ تو پوچھے گی نا. کچھ بھی لا کے دے رہی ہے کھا لو بول تو کھا لیتی، نہیں کھاتی. تو میری اس بہن سے
اپنی اس بہن سے ہم پوچھیں کہ تم ایک چیز، ایک لقمہ منہ میں لینے کے لیے سوچتی ہو، ایک ٹیبلٹ چھوٹی سی ڈال لینے کے لیے سوچتی ہو کہ مطلب یہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، تو تم اتنا بڑا عمل دین کے معاملے میں بغیر سوچے سمجھے لگا دیا، جھنڈا اوپر اور نام لکھ دیا غوث الاعظم۔ غوث الاعظم تو اللہ کی اللہ ہے، اللہ ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، معنی دیکھیے کھول کے ڈکشنری، غوث کہتے ہیں مددگار، العظم سب میں بڑا، غوث الاعظم، غوث اعظم یعنی سب میں بڑے مددگار۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کس کو نام دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں غوث اعظم ایک ولی ہیں، نعوذ باللہ، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ دیکھیے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور تقوی۔ ایمان اور تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے نا، شرط ہے علم۔ ولی اللہ اگر کوئی کہلا رہا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے انہوں نے اپنے درجات کو بلند کیا۔ ہم کیوں جہالت کی پٹی پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پوچھئے ان سے، لکھ کر لگا لیا غوث الاعظم، پہلے تو وہ ان کا نام ہی نہیں ہے، جس کا نام آپ نے لکھ کر لگایا، کیا ان کی ہسٹری آپ جانتی ہیں؟ کیا ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، دن رات شب و روز ان کے کیسے گزرتے تھے، اور انہوں نے کیا تعلیمات دی؟ ان کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے خطبات میں نے پڑھے، جو خطبے وہ دیتے تھے، جو درس وہ دیتے تھے، ان کے دروس میں نے پڑھے۔ میری بہنوں، جب آپ ان کے دروس پڑھیں گی تو سبحان اللہ آپ بولیں گے واقعی میں یہ ولی اللہ تھے۔ ایسی پیاری پیاری باتیں ان کی، قرآن کو سمجھانے کا انداز، اللہ کی باتوں کو سمجھانے کا انداز، احادیث کو سمجھانے کا انداز، بہت اچھی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ تو جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں جو لوگ تھے، واقعی میں وہ بھی اللہ کے قریب ہوئے تھے اور متقی پرہیزگار تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے، اب جو ہمیں تقوی والا نظر آتا ہے، متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، اللہ نے اتنا تک کہہ دیا کہ جو تقوی والا تم کو نظر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ تم اس کو ٹائٹل مت دے دو اپنی طرف سے، انہوں پکے جنتی ہیں۔ آپ نہیں بول سکتے، میں نہیں بول سکتی، کسی کو نہیں بول سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولنے سے منع کیا۔ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت نہیں ملی، ہاں جن کو جنت کی بشارت ملی وہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ اس کے علاوہ ایک صحابی، کئی صحابی ایسے تھے، ایک صحابہ نے کہا، ایک صحابی کے لیے چند صحابہ نے کہا کہ ارے یہ تو آج جنگ میں بہت پیش تھے، یہ تو پکے جنتی ہے بولے، ہم کہتے نا اپنی زبانوں سے۔ تو ویسی صحابہ بھی سبحان اللہ انسان تھے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ صحابی جو ہے نا، مطلب بہت جنگ میں بہت آگے تھے، بہت زخمیں انہوں نے کھائی اور شہید ہو گئے، یہ تو جنتی ہے پکے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، تم نہیں کہہ سکتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو بولے کہ اللہ کے رسول ہم نے سامنے دیکھا ان کو، وہ اللہ کی راہ میں لڑے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو ہم یہ کیسے نہیں کہیں کہ یہ جنتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ میں فلاں کو دیکھا میں نے کہ ارے بہت متقی ہیں، بہت زبردست، حج پہ حج کر رہے ہیں، فلاں کیے، خیر حج پہ حج کرنا تو کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، فریضہ ادا کر دیا حج کا بس الحمدللہ، اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی عبادتیں کر رہے ہیں، تبلیغ میں لگے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، سب میں نے دیکھا، لیکن میں ظاہری دیکھ سکتی ہوں، باطنی نہیں دیکھ سکتی، اندر کا حال نہیں دیکھ سکتی۔ تو اندر اگر وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی میں کر رہی ہوں وہ لوگ دیکھ کر کہیں واہ کیا زبردست کیا کہتے ہیں کہ عبادات کرتی ہے یہ، اگر وہ سوچ رہی ہے دل میں کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ ابا کیا زبردست عبادت کر رہی، تو نعوذ باللہ اس کے لیے تو جہنم ہے۔ عبادت ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری عبادتیں کر رہی ہے، لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر دل میں اس کے یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر واہ واہ کریں، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، محنت تو کر رہی ہے خوب، لیکن مقصد کیا ہے دل میں؟ لوگ دیکھ کے کہیں کہ واہ کیا متقی بچی ہے، کیا متقی عورت ہے یہ، اس کے دل میں وہ ہے۔ تو پھر الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو قبولیت کا نیتوں پر ہے۔
تو اسی لیے بات سمجھ آئی نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آپ ظاہری طور پر دیکھ کر کہیں کہ انشاءاللہ جنتی ہیں، کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ یہ جنتی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جنتی ہے انشاءاللہ. کیونکہ سبحان اللہ ان کے اعمال ہم کو دیکھنے میں تو ایسے لگے کہ جنتی ہیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جنت میں جائیں گے. اب دیکھیے میرے بہنوں، جس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو روکا گیا کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے جنت جہنم کا، کون جنتی کون جہنمی ہے، تو پہلی بات تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکے انہوں تو تھیش تھے ولی، انہوں تو پکے یعنی جنتیش تھے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں انشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے، انشاءاللہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو دیکھ کر کرنا کیا ہے؟ آپ ان کو دیکھ کر گر جائیں گی، آپ ان کو دیکھ کر یعنی مطلب ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بتا رہی ہوں میں، دیکھ کر گر جا رہی ہیں، لوٹ رہی ہیں ان کے نام پہ، فلاں کر دے رہے ہیں ان کے نام پہ، یہ کر دے رہی، وہ کرنے سے جنت مل جائے گی؟ سبحان اللہ. کرنا کیا ہے، کر کیا رہی ہیں؟ پوچھیے ہماری ان بھولی بھالی بہنوں سے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، انہوں کیا کرنے کے لیے کہے ہیں. جیسے کہ ان کے درس میں نے کہا نا کہ مطلب میں نے کتاب پڑھی تھی، ایک آپ بھی پڑھی ہے وہ کتاب، غنیت الطالبین. نام کیا ہے کتاب کا؟ غنیت. پہلے تو قرآن پڑھیے پوری مکمل، احادیث پڑھیے، اور یہ اس کے بعد یہ پڑھیے غنیت الطالبین، ان کی ایک خطبات کی کتاب ہے، تو اچھی طریقے سے آپ کو احسن طریقے سے سمجھ آئے گا. قرآن حدیث پڑھنے کے بعد اس کی تشریح نظر آئے گی اس میں آپ کو انشاءاللہ مزید. تو یہ جب سبحان اللہ یہ کہتے ہیں اپنے دروس میں، یہ اپنے دروس میں کہتے ہیں تم صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بار بار آپ دیکھیں گے، بار بار ان کے ہر درس میں یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. 40 یا 60 50 کچھ خطبے ہیں پورے ان کے اس میں، تو وہ پورے خطبوں میں انہوں نے بار بار یہ سٹریس کیا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ہر جگہ الگ الگ انداز سے انہوں نے سمجھایا. اب وہ تو چھوڑ دیے ان کی تعلیمات کو، کیا کرنے کے لیے؟ شعبدے بازیاں کرنے لگے. یہ کون لوگ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ کے سنائی نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے باتوں کو نہیں مانتے، رسولوں کی باتوں کو نہیں مانتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ بیچ کی راہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم تو کچھ پر ایمان لائیں گے، کچھ کا انکار کریں گے. یعنی کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آئی کر لیں گے، جو سمجھ میں نہیں بولیں گے نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. تو وہ یریدون، اللہ تعالیٰ کرے وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ بیچ کی راہیں نکال لیتے ہیں. بیچ کی راہیں، لا الہ الا ولا الہ الا. اور ایک جگہ پڑھا نا ہم نے قرآن میں کہ لا الہ الا، یعنی نہ وہ لوگ اس طرف پورے رہتے نہ اس طرف پورے رہتے، ادھر بھی بھاگا ادھر بھی بھاگا، یہ کچھ کر لیا وہ کچھ، من مانی زندگی، من مانی زندگی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتا رہی، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ڈر جائیں، یہ آیتوں کو سن کر ڈر جائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کچھ انہوں بولے سن لیے، کچھ انہوں بولے سن لیے، علم حاصل کرتے نہیں، اپنی جہالت کو دور کرتے نہیں. تو اگین پھر آئیں گے علم کی طرف. ان سے پوچھیں، ایسے پیاری بہنوں سے ہمارے، سمجھا کے پیار سے پوچھیں کہ آپ نے جو جھنڈا لگایا ہوا ہے، نہیں نہیں جی وہ ہم کو نہیں بولو، وہ ہمارا تمہارا الگ، ہمارا الگ تمہارا الگ، تم لوگ الگ ہیں ہم لوگ الگ ہیں. نہیں، ہم بھی اولیاء کی عظمت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو پکے ایمان والے اور اتنی تقوی متقی پرہیزگار کہ وہ اللہ کے قریب ہوئے. تو جو اللہ کے قریب ہوئے ان سے محبت کرنا لازم ہے، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. تو آپ عزت و تکریم تو ہمارے دلوں میں ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، تو ہم ایمان والے کیسے ہوئے؟ اب اس کے بعد تو پرکھیں گے ہم انہی کے نقش قدم پر جو چل رہے ہیں وہ اولیاء اللہ. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ جو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں.
اب کرنا ہمیں کیا ہے؟ اصل دیکھنا یہ ہے نا، اولیاء اللہ تو یہ ہے ان کی تکریم کرنا ہے، ان کی عزت کرنا. عزت تو تکریم میں کیا کریں گے آپ جا کے؟ کیا کریں گے؟ عزت تو تکریم میں تو وہی کریں گے نا جو انہوں نے کہا، جو جس طرف انہوں نے رغبت دلائی. قرآن جو کہتا ہے کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو ان کے لیے خوف رنج غم نہیں ہے، تو وہ اپارچونیٹی تو اللہ نے سب کے لیے دے رکھی ہے. آؤ دروازے کھلے ہیں. کب تک؟ موت تک. موت آ جائے گی تو دروازہ بند ہو جائے گا عمل کا. تو میری ان بھولی بھالی بہنوں سے پوچھیں، کچھ کر رہی ہیں تو کیا سوچ کے کر رہی ہیں؟ ارے اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تو بتا دیجیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو جیلان کے رہنے والے تھے، عبد القادر ان کا نام تھا. انہوں نے نام تبدیل کر لیا. انہوں نے نام تبدیل کر دیا، اور نام کی ہسٹری تو بہت ہی خطرناک ہے. جو بھی بتا دوں آپ کو، نام کی ہسٹری جو ہے نا، کھول کے پڑھیے، پڑھے تو پتا چلے گا نا. علم وہ ہے جو آپ کو روشنی دے گا. آپ کھول کے پڑھیے، معلوم کریے انہوں نے یہ نام کیوں دیا. میں تو کہوں کہ جو جھنڈے لگاتے تقریباً 90% لوگوں کو، 99%، 90 نہیں بولوں گی، 99.9% لوگوں کو نہیں معلوم ان کے نام کو کیوں تبدیل کیا گیا، اور اس کے پیچھے ہسٹری انہوں نے کیا بتائی. نعوذ باللہ، اگر وہ ہسٹری آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ واقعہ میں آپ کو بولوں تو آپ کام جائیں گی کہ کیسی جاہل لوگ ہیں، کیوں انہوں نے اس طریقے سے کام کیا. غور سے سنیے، کان کھول کر سنیے گا. ان کی کتابوں سے ہی یہ بات پڑھی گئی. جنہوں نے نام دیے نا، جنہوں نے نام دیا ان کا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہٹا کر کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دستگیر کہتے ہیں لامبا ہاتھ. یہ نام یہ جاہلوں نے کیوں دیا ان کو؟ کیوں نام دیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں جنت میں ٹہل رہے تھے. کتے، یہ کتے ہی چاہیے، مطلب یہ حقیقت میں کتے ہیں، ورنہ یعنی مطلب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ جاہل باتیں جو کرتے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں وہ کہ یہ دونوں جنت میں ٹہل رہے تھے، اللہ تعالیٰ اور یہ کیا کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا اور وہ گرنے والا تھا. انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا. بولے استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہوں نے اللہ کو تھام لیا تو بولے کہ یہ دستگیر ہیں، سب میں بڑے مددگار، ان کے ہاتھ پھیلے ہیں. خدا غارت کرے ایسی جہالت کو اور ایسی ضلالت کو. اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی انہیں. یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں جنہوں نے یہ نام دیا، اس کے پیچھے یہ ہسٹری بتائی. اولیاء اللہ کی تکریم تم کیا کرو گے؟ تم نے ان کا نام بدل دیا، تم نے ان پر الزامات لگائے اور کہتے ہو کہ ہم اولیاء اللہ کی تکریم کرنے والے ہیں. ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے نام کے چلے بنائے جاتے ہیں. کس نے کہا تم سے؟ کس نے کہا کرنے کے لیے؟ یہ پوری ہندوانہ رسمیں آپ دیکھ لیجئے، ہندوازم کو دیکھ لیجئے اور ان لوگوں کا مذہب دیکھیے جو اولیاء اللہ کی تعظیم کے پیچھے پڑے پڑتے ہیں نا. تعظیم عظیم کچھ نہیں ہے، جھوٹے ڈھکوسلے ہیں. ان کی تعظیم عظیم کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹے ڈھکوسلے ہیں. یہ دین میں ایک نئی چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، دین میں ایک نئی راہ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ بیچ کی ایک راہ نکال لیتے، نہ اللہ کی عبادت پوری کرتے نہ دوسروں کا بولتے کہ نہیں ہم یہ کریں گے. ادھر جا کے نماز بھی پڑھتے مسجد میں، ادھر آ کے ناریل بھی پھوڑتے ہیں، دھاگے بھی باندھتے ہیں، جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں. عقلیں ان کی کہاں چلی گئیں؟ ان کی عقلوں پر کیا پتھر پڑ گئے؟ یہ کیوں شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں؟ جیسا میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان کے چنگل میں پھنسنے والے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حل انبئکم، کیا تمہیں خبر دوں؟ علی من تنزل الشیاطین، کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ کون ہے جن پر شیاطین اترتے ہیں؟ باضابطہ اترتے شیاطین اترتے ان پر. کن پر؟ جھوٹا گناہگار. خالی اچھٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں وہ. یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا،
یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ مطلب ہاں اولیاء اللہ کی بہت عظمت ہے بھائی، بہت ایسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جھوٹ بکتے ہیں، گنہگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ان پر تو شیاطین ان پر ہی نازل ہوتے، اور یہ اب دھڑلے سے فساد مچاتے پھریں گے، فتنے فساد کرتے پھریں گے، بھولی بھالی مسلمان عورتوں کو بہکائیں گے. اور کون بہکتی ہے ان کے باتوں میں؟ جس کو علم نہیں ہوتا. علم والی اگر آپ ہیں، مجال کہ وہ بہکا سکیں آپ کو؟ نہیں. اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، اگر آپ کے پاس حدیث کا علم ہے، وہ آپ کو نہیں بہکا سکیں گے. حقیقت میں قرآن اور حدیث کا علم، حقیقت میں قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کو وہ نہیں بہکا سکتے. میری بہنوں، یہ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دی میں نے آپ کو. ان کے پیچھے انہوں نے شرک کرنا شروع کیا اور ان کو بدنام کیا، ان کا نام ہی چینج کر دیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی جھنڈے پر لکھا نہیں رہتا، جھنڈے پر تو کوئی اور نام انہوں نے ڈال دیا. کیوں ڈالا بھائی؟ کس کی اجازت سے ڈالا؟ کس کو پوچھ کر ڈالا؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا تھا کہ مطلب تمہارا نام ہم چینج کر رہے ہیں؟ کیا ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا اے بزرگ آپ کا نام ہم چینج کر رہے ہیں؟ ہنٹر لے کے مارتے تھے جب یہ اگر اس قسم کی باتیں کرتے. یاد رکھیے، جو ان کی تکریم میں، ان کی عزت میں اس قسم کی بدعات، خرافات، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، حشر کے میدان میں جب ان سے ملیں گے نا، وہ بولیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال. پہلے جو بات میں نے کہی نہیں تھی یہ کر رہی ہے، وہ پہلے وہ کہیں گے. یاد رکھیے اس بات کو کہ پہلے وہ میدان حشر میں ملتے ہی آپ سے کہیں گے میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں کر فلاں کر، اسی نے یہ حرکتیں کی، اللہ اس کو پہلے جہنم میں ڈال. اللہ تو جانتا ہے. یعنی قرآن کی آیتیں ہیں یہ. اللہ فرماتا ہے جن نیک لوگوں کے پیچھے، جو نیک لوگوں کے پیچھے لوگ پڑے رہے اور قسم قسم کے نئی نئی حرکتیں کیے، دین نہیں تھا وہ، لیکن اس کی یعنی ایسی ایسی حرکتیں جیسے میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ جا کر ناریل پھوڑ رہے ہیں، دھاگے بن رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، فلاں. اللہ اکبر. اللہ نے کہیں کہا اگر ویسے تو ناریلوں کی ڈھیگار مدینے میں لگ جاتی نا. ناریل پھوڑنا اگر کوئی اسلام ہوتا تو ناریلوں کی ڈھیگار تو وہاں لگتی مدینے میں. ناریل پھوڑنا، دھاگے باندھنا، یہ قسم کی حرکتیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. جا کر وہاں پر دعائیں مانگنا، ان سے منتیں مانگنا، ارے سبحان اللہ، ان کی ارواح تو اللہ کے پاس ہے، سکون سے جنت میں ہے انشاءاللہ. جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ. اب یہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہوئے بات ختم ہو جا رہی ہے. میں دوسری بھی مثالیں میں آپ کو دے کے بتاؤں. ایسی ایسی جگہوں پر، ایسے ایسے مزارات پر لوگ جاتے ہیں جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ تھے کہ نہیں تھے. اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن میں نے بتا دیا، اولیاء اللہ کا ایگزامپل میں نے دے دیا. اولیاء اللہ وہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں. اب اس کے بعد کا تو ہم کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کون ولی ہے، کون اللہ ولی ہے، کون نہیں، ہمیں نہیں پتا. ہاں، کس ظاہری طور پر کوئی دیکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے یہ ایمان والا ہے اور یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی محبت دل میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کی تکریم میں اس کے سامنے جھک جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دے رہے ہیں. اچھا وہ موجود بھی نہیں ہے، خبر میں ہے، خبر کے اندر جا کر سجدے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کیسی جہالت ہے؟ کیا کسی ولی نے، اللہ کی قسم آپ یہ بتا دیجئے، کسی ولی نے، کسی نیک بزرگ نے کبھی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خبروں پر سجدے کرنا؟ کسی نے کہا؟ کسی نے کہا کہ میلے ٹھیلے لگانا میرے خبروں پر؟ کسی نے کہا کہ چڑھاوے چڑھانا آ کر مجھ پر؟ ہندوستان بھر میں ایسی کئی درگاہیں ہیں جہاں پر خرافات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ، اجمیر کی درگاہ ہے، فلاں درگاہ ہے، فلاں درگاہ، اتنے خرافات، اتنے خرافات، اتنے گناہ، اتنے گناہ. اگر یہ نیک مقامات ہوتے تو یہاں گناہ ہوتا؟ تماشے دیکھیے کیسے تماشے کرتے ہیں.
کبھی کبھی نیوز میں بتاتا نا کہ فلاں وہاں پر وہ ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بڑا دھوم دھڑاکا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے نیوز میں بتا رہے، باجے بجا لیتے جا رہی، زبان باہر نکال کے اس کے اندر شیخ چبا لے رہی. یہ اسلام ہے؟ پورا دیکھیے آپ، ہندوازم کی کاپی، باجے بجانا، چیخا مارنا، اپنے یعنی اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچانا. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بزرگ وہ فلاں ولی کے قریب ہیں، یہ اسی لیے ان پر وجد طاری ہو جاتا، بولے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تو پاگل ہے، کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست، اللہ کا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل نہیں ہوتے اللہ کے قریب. ایک درگاہ میں نے حیدرآباد میں نام سنا اس کا، برہان شاہ ولی اللہ. ارے کوئی ننگا ہے تو ولی اللہ کیسے ہوگا؟ وہ بڑا بڑا لکھا ہے، آپ کو کوئی حیدرآباد کے تو پتا ہوگا، انہیں اولڈ سٹی میں خبر ایک وہ ہے، بڑی درگاہ ہے، اوپر بڑا بڑا لکھا ہے برہانہ شاہ ولی اللہ. برہانہ کسے کہتے ہیں؟ ننگے کو کہتے ہیں. ننگا ولی کیسے ہو سکتا؟ اچھا نام ہی دیکھیے، برہانہ شاہ، ننگا بادشاہ، بادشاہ ننگا کیسا ہوتا؟ اچھا جب میں نے وہاں پر رہنے والوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے بھی، یہ کیا لکھا ہے یہاں پر برہانہ شاہ، کوئی برہانے رہ کے وہ ولی اللہ کیسا ہو سکتا؟ تو بولے کہ نہیں نہیں یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بولے کپڑے اتنے پہنتے تھے. ہنسنا یا رونا ان کی باتوں پر، ان کی جہالت پر ہنسے یا روئیں؟ کوئی ننگا پھرتا ہے انسان، ارے وہ تو پاگل ہو گیا نا، ننگا پھر رہا ہے. ابھی میں نے اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے لیے خوف رنج غم نہیں ہے، اور الذین وہ لوگ وہ ہیں آمنو و کانو یتقون جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. متقی پرہیزگار ننگا پھرتا کیا؟ نعوذ باللہ. ایمان والا ننگا پھر سکتا؟ پاگل ہے نا ننگا پھرنے والا. تو انہوں نے پاگلوں کو نہیں چھوڑا، ان کے مرنے کے بعد مزاریں بنا دی اور کہتے ہیں کہ نہیں ان سے کرامات ہوتے. ارے کرامات نہیں ہوتے، شیطانہ چڑھ جاتے ان کے اوپر. اب وہ بیچارہ ننگا پھر رہا ہے تو ننگے آدمی پر کیا ہوگا؟ شیاطین مسلط ہو جاتے نا، شیاطین چڑھ جاتے ان کے اوپر. اب وہ شیطان جو ہوتے وہ کیا کرتے؟ ان کے کاموں کو مزین کر کے بتاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے یہ غافل کر دیتے ہیں آپ کو. اور صاف اللہ نے کہا سورہ زخرف میں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا، ہم خود اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں بولے اللہ تعالیٰ، اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو جو انسان خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر شیطان مسلط کر دیتا. اب وہ شیطان بن گیا تو اب وہ تو کرامات نہیں ہے، وہ شعبدے بازیاں ہیں جو کر کے بتلائے گا، شیطانی حرکتیں ہیں جو کر کے بتلائے گا. اب ان شیطانی حرکتوں پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ارے اولیاء اللہ تو کرامتیں ہوتے تھے ان کے ساتھ. چلو اب کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، بولیں گے کہ یہاں پر ہم نظر و نیاز کرنے. اب شعبدے بازیاں، دین ان کا کیا ہے؟ بس شعبدے بازیاں ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں. آنکھ کھول کر اتنا نہیں دیکھتے کہ اللہ کا ولی کوئی تھا تو سبحان اللہ اس نے تو اپنا عمل کر لیا، وہ چلا گیا. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو اس کے پیچھے؟ میلے ٹھیلے لگانا کیا یہ دین ہے؟ سجدے کرنا خبروں پر جا کر کیا یہ دین ہے؟ شعبدے بازیاں کرنا، خبروں کا طواف کرنا کیا یہ دین ہے؟ کس نے کہا آپ کو خبروں کا طواف کرنے کے لیے؟ کیا اس ولی اللہ نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خبروں کا طواف کرو تم؟ نعوذ باللہ. اب بعض لوگوں کو جب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرتے تو ان کو ان کی عظمت ان کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے نا دلوں میں، خوف، ڈرتے ہیں. نہیں اماں ہم کچھ کریں گے تو ہمارے اوپر وہ یہ جو بدماش ہوتے ہیں نا، جو یہ مجاور ہوتے ہیں درگاہوں کے، یہ جو کیا کہتے ہیں کہ درگاہوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو بڑے بنے بیٹھے ہیں نا، کمائی کماتے ہیں درگاہوں سے. جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا نا، ہونی کے نام جو خبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یعنی خبروں کے یہ تاجر بنے بیٹھے ہیں. یہ بارہا میں آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں، کان کھول کر سنیے گا. جو مزاروں پر جاتی ہیں خواتین، ان کو بتلائیے، وہ بہنوں کو بتلائیے، یہ آپ کو لوٹنے بیٹھے ہیں. آپ کو بتا ہے ایک ایک درگاہ کا ٹینڈر پڑتا، سال میں ایک مرتبہ ٹینڈر پڑتا. ٹینڈر پڑتا پتا ہے نا کیا ہوتا؟ بکتی ہیں درگاہیں.
اور کون خریدتے ہیں؟ وہ جو مجاور بنے بیٹھے تھے نا، بڑا درگاہ کا بڑا سجادہ نشین، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں کو خریدتے ہیں، درگاہوں کو خریدتے ہیں، خرید کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا کاروبار ہے یہ. آپ کو نہیں پتا تو معلوم کریے. ہر سال درگاہ کا ایک دوسرا ذمہ دار ٹینڈر پڑتا، ٹینڈر پڑھ کے لڑ لیتے، مجھے دو درگاہ کی ذمہ داری. کیوں؟ کیونکہ کمائی ہوتی ہے. ٹینڈر پڑھ کے خریدتے درگاہ کو، 1 کروڑ میں بکتی درگاہ. جو بڑے بڑے درگاہیں ہوتے کئی کروڑ میں بکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خرید لیتے 1 سال کے لیے. وہ بھی کتنے، ہمیشہ کے لیے نہیں خرید سکتے وہ لوگ، کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا نا اس میں. بانٹ لیتے ہیں یہ. کیسے بانٹ لیتے ہیں؟ ٹینڈر ڈال کر. تو درگاہیں میری بہنوں بکتی ہیں، یہ کاروبار ہے ان کا. اپنے ایمان کو اللہ کے لیے خراب مت کریے، اپنے ایمان کو بچائیے، یہ تو ان کے کاروبار ہیں. پھر سے کہہ رہی ہوں اگین میں، دیکھیے آپ تحقیق کریے، درگاہیں بکتی ہے، ٹینڈر پڑتا، بکتے درگاہیں. اب کوئی فار سپوز 1 کروڑ میں ایک درگاہ خریدا، تو اس سال وہ 1 سے 10 کروڑ کما لیتا. چھوٹی سے چھوٹی درگاہیں ہیں، 1 لاکھ میں 1.5 لاکھ میں بک رہی ہیں، تو وہ کیا کرتا؟ 1 لاکھ سے 10 لاکھ بنا لیتا اس کے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو غلہ آتا، غلے کا پیسہ اس کا ہی ہوتا، وہ جو چادریں چڑھتی ہیں اس کا پیسہ اس کا ہی ہوتا، اور وہ جو پھول کے دکانوں والے ہیں، میلے ٹھیلے لگانے والے ہیں، وہ پورے اس کو ہی دیتے ہیں پیسے. جس نے خریدا نا درگاہ اس سال، اس کو پورے پیسے دیتے ہیں، سٹالز کے پیسے دیتے ہیں. وہ پھول، اور پھولے میں مانو آپ کو، پھول ہزاروں لوگ آتے پھول چڑھانے کے لیے. انہوں آئے پھول چڑھانا، اتنے سارے پھول چڑھائیں گے تو ڈھگار لگ جائے گی پھولوں کی، خبر دکھے گی اتنی آپ. اب یہ بدماش کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پھول چڑھے ہوئے 2 4 10 15 25 30 ہو گئے، اب اتنے سارے پھول میں پڑ گئے. پھر وہ پھول کے پتیاں نکال لیتے ہیں، وہ پھول نکال لیتے، پھر وہ دکانوں پر سپلائی ہوتے. پھر دکانوں پر جا کر ہماری بھولی بھالی مائیں جہالت میں وہاں سے جا کے خرید رہی ہیں، پھر جا کے پھول چڑھا رہے ہیں. وہ گول گول پھر رہے، درگاہ پہ سے نکل رہے ہیں دکان پہ آ رہے ہیں، دکان پہ سے نکل رہے ہیں درگاہ پہ جا رہے ہیں، وہ گول گول پھر رہے ہیں. اور ان کو نہیں پتا، انہوں بس تقدس میں لگے ہیں کہ ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے پھول چڑھا کر. تو یہ منتیں مانگنا، یہ جا کر پھول چڑھانا، یہ فلاں کرنا، نظر و نیاز کرنا، وہاں پر شعبدے بازیاں کرنا، یہ تمام چیزیں خرافات ہیں. اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے. آپ اس کے نہ جواب دہ ہیں، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. آپ کو فائدہ آپ کے عمل سے ہوگا، اور وہی عمل جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، وہی عمل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. تو انشاءاللہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.